آپ کی والدہ اللہ کی بہت بڑی ولیہ ہیں، ساری زندگی حرام نہیں کھایا، ساری زندگی حرام کی طرف چل کر نہیں گئی، ساری زندگی حرام دیکھا نہیں ہے۔ وہ بڑا مشہور واقعہ کہ آپ کے والد نہر پر بیٹھے وضو کر رہے، ابھی آپ کے والد کی شادی بھی نہیں ہوئی، تو ایک سیب آتا ہوا دیکھا آپ نے اور اس کو پکڑ کے کھا لیا، رنگ بڑا خوبصورت تھا، خوشبو بڑی پیاری تھی اس سیب کی، آپ نے اس کو کھا لیا۔ پھر ذہن میں خیال آیا یہ نہر میں آ رہا تھا، پتہ نہیں کس کا ہے، معافی مانگنی چاہیے۔ وہ پیچھے چل پڑے جس طرف سے پانی آ رہا ہے، اور دور گئے تو ایک باغ ہے سیبوں کا، اس کے سیب لٹک رہے ہیں نیچے۔ تو آپ نے مالک سے جا کر ملے کہ میں نے آپ کے باغ کا یوں سیب کھا لیا، تو مہربانی فرمائیے گا آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ جب آپ کی بات سنی اس باغ کے مالک نے تو وہ تڑپ گئے، انہوں نے کہا یہ ہے ہیرا، بس تھوڑا سا تراشنا پڑے گا، یہاں سیب کی معافی مانگنے کون آتا ہے؟ ایک سیب کھا بھی لیا تو کون آئے گا معافی مانگنے؟ آپ نے کہا ایسے معافی نہیں ملے گی۔ کیسے ملے گی؟ کہ 12 سال میرے باغ کی گوڈی کرنی پڑے گی، اس کے بعد ایک اور شرط ہے وہ بھی بتائیں گے، پھر اس کے بعد معافی ملے گی۔ کہنے لگے مجھے قبول ہے، 12 سال باغ کی گوڈی کی ہے۔ 12واں سال آ گیا، کچھ مہمان آ گئے ان کے، کہنے لگے جاؤ بھائی سیب توڑ کر لاؤ۔ تو آپ سیب توڑنے کے لیے چلے گئے، سرکار غوث اعظم کے والد کی بات کر رہا ہوں، سیب توڑ رہے ہیں، سیب توڑ کر لا کر مہمانوں کے سامنے رکھے تو کچھ کچے ہیں، کچھ میٹھے ہیں، کچھ پکے ہیں، کچھ ہرے ہیں، کچھ لال ہیں۔ تو اس باغ کا مالک کہنے لگا 12 سال ہو گئے تمہیں باغ کی گوڈی کرتے ہوئے، تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ کیسے سیب کھائے جاتے ہیں اور کیسے سیب نہیں کھائے جاتے؟ فرق تو ہونا چاہیے نا تمہیں، یہ کیسے لے آئے ہو، کچھ پکے، کچھ کچے، کچھ کھٹے، کچھ میٹھے؟ تو یہ آپ سرکار غوث اعظم کے والد حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تڑپ کے کہنے لگے 12 سال تو ہو گئے مجھے گوڈی کرتے ہوئے، خدا کی قسم ہے میں نے 12 سال میں ایک مرتبہ بھی سیبوں کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ میں نے کہا ایک سیب کھایا تھا، 12 سال گوڈی کرنی پڑی ہے، اور کھاؤں گا تو کیا بنے گا؟ وہ تڑپ گئے، انہوں نے کہا تیری باقی سزا معاف ہے، ایک شرط میری اور ہے۔ وہ کون سی؟ کہ وہ شرط یہ ہے کہ ایک میری بیٹی ہے جس کی آنکھیں بھی نہیں ہیں، ہاتھ بھی نہیں ہیں، پیر بھی نہیں ہیں، زبان بھی نہیں ہے، بول نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، کوئی چیز پکڑ نہیں سکتی، اس کے ساتھ شادی کرنی پڑے گی، نام ام الخیر فاطمہ ہے، اس کے ساتھ شادی کرنی پڑے گی۔ تو انہوں نے کہا قبول ہے۔ اور ایسی عورت سے شادی کا مطلب آپ خود سمجھ رہے ہیں، ساری زندگی کے گلے میں مصیبت پڑنے والی بات ہے۔ اس کو واش روم بھی لے کے جانا تو اٹھا کے، کھانا بھی کھلانا تو اٹھا کے، نہ اس کو نظر آئے، نہ کچھ بول سکے، نہ سمجھا سکے، نہ بتا سکے، وہ ساری زندگی کی غلامی کا چکر ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بھی قبول ہے، بس تو میرا سیب معاف کر دے۔ وہ آگے باغ کا مالک حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، وقت کے بہت بڑے ولی ہیں، انہوں نے نکاح پڑھایا۔ نکاح کے بعد کمرے میں گئے ہیں تو اندر گئے تو ایک لڑکی بیٹھی ہے، اس کے ہاتھ بھی ہیں، پیر بھی ہیں، زبان بھی ہے، آنکھیں بھی، دوڑے باہر نکلے، وہ چوکھٹ پہ سر لگا، سر پھٹ گیا، کپڑے سفید تھے، خون و خون ہو گئے، دوڑے دوڑے آ کر حضرت عبداللہ صومعی سے کہنے لگے آپ نے کس کمرے میں بھیج دیا؟ اس اور لڑکی کے تو ہاتھ بھی ہیں، پیر بھی ہیں، بولتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے، اور آپ نے کہا تھا دیکھتی نہیں، بولتی نہیں، سنتی نہیں ہے، تو آپ نے غلط کمرے میں بھیج دیا ہے۔ ایک سیب کھایا تھا، 12 سال گوڈی کرنی پڑی ہے، اور اب غلط کمرے میں چلا گیا ہوں تو پتہ نہیں کیا بنے گا۔ تو وہ تڑپ کر آگے سے جواب دینے لگے وہی ام الخیر فاطمہ تیری بیوی ہے۔ تو آپ نے کہا تھا وہ دیکھتی نہیں، فرمایا دیکھتی نہیں اس کا مطلب ہے آج تک اس نے کبھی حرام دیکھا ہی نہیں ہے، وہ چلتی نہیں آج تک حرام کی طرف چل کے ہی نہیں گئی، وہ سنتی نہیں آج تک حرام سنا ہی نہیں ہے، وہ بولتی نہیں آج تک اس نے کچھ غلط بولا ہی نہیں ہے۔ تو آپ فرمانے لگے اچھا یہی میری بیوی ہے؟ ہاں یہی میری بیوی ہے، ان سے شادی ہوئی ہے حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت سرکار غوث اعظم کے والد گرامی جناب حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جب شادی ہوئی ہے، پھر جو بچہ پیدا ہوا ہے دنیا نے پھر اس بچے کو غوث پاک کا نام دے دیا، اسے شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کا نام ملا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو اپنی زندگی گزار لی ہے، حلال حرام کٹھا کر کے کھلا دیا بچوں کو، بچے خود ہی نمازیں نمودیں پڑھ کے بخشے جائیں گے، ایسا تھوڑی ہو جانا ہے۔
ایسا تھوڑی ہو جانا ہے، وہ پاکیزہ ستھرا رزق گھر میں لے کر جائے. میں